والعصر مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لائے، کامیابی پہ کھڑے رہے، حق پہ کھڑے رہے اور صبر کی تلقین کی، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور آیات میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون یقیناً مومن کامیاب ہوں گے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ لوگ جو جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کے جسم کا ایک ایک اعضاء اللہ کی بارگاہ میں اس طرح روبرو ہوا ہوتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے سامنے ہمارا رب کھڑا ہے تو ان کے جسم کا ایک بھی لوتھڑا اپنی جگہ سے ہلے نہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا ہر جسم کا ایک ایک ٹکڑا اس کے باوضو ہو کے چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز میں اچکل کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آپ کی طرف جال ہوتا ہے۔ جو شخص نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑے کے کسی داغے کے ساتھ یا اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اس شخص کو جب پتہ چل جائے کہ اس کے سامنے اس کا اللہ کھڑا ہے تو وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے اور اپنی نماز کو اس طرح پڑھے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ آگے چلتے ہیں، آج جمعے کا دن ہے، اللہ تعالی ہمیں جمعے کے دن کے عمل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے والے دن سب سے پہلے فجر کی نماز میں جو پڑھی جانے والی صورتیں ہیں الحمدللہ میرے شیخ محترم نے وہ نماز میں ادا کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے کیا کرتے تھے، جو شخص جمعے والے دن فجر کی نماز میں سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الدہر کی قرأت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں اور نزول فرماتا ہے۔ جیسا کہ شیخ محترم نے آج فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الف لام میم سجدہ کی قرأت کی اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی قرأت کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اس جمعے اس نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی، آنے والے جمعے تک اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے نازل کرتا رہتا ہے اور اس سے اپنی برائیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لے اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں اس کا ایک مقام بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، جمعے والے دن کچھ فرائض ایسے ہیں جن کو پورا کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ چند اشارات میں آپ کے سامنے کروں گا کہ جمعے والے دن پہلا تو یہ سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الدہر کی قرأت فجر کی نماز میں ادا کرنی چاہیے، اور دوسرا سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا سنت ہے۔ اور تیسرا، جمعے والے دن
غسل ہو کے مسواک کر کے وضو کر کے خوشبو والے کپڑے پہن کے پاک صاف ہو کے جو شخص جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ کا ثواب دیا ہے۔ آج کے دور میں ہم اپنے آپ کی کامیابی اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہم اگرچہ دکان پہ کھڑے ہیں تو ہمارا دلی خواہش یہی ہوتی ہے اللہ کرے کہ ہماری دکان بند ہونے سے پہلے پہلے ہمارے پاس کوئی گاہک آ جائے۔ جمعے کا ٹائم مکمل ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنی بھی جلدی ہو سکے ہمیں جمعے والے دن اچھے کپڑے اور غسل کر وضو کر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے بھائی آج انشاءاللہ جمعہ ہے اللہ کی توفیق سے، تو انشاءاللہ میری سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ جمعے کی نماز میں جب پہلی اذان ہو جائے تو سب بھائیوں سے یہی ہے کہ وہ وضو اور غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیں اور آ کے پہلی صف کوشش کیا کرے پہلی صف میں آ کے بیٹھا کرے۔ اگرچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اول صف کا پتہ چل جائے کہ اول صف میں ثواب کیا تو ان کو آپس میں جھگڑا ہونا شروع ہو جائے۔ تو کوشش کیا کرے جب جمعے کی نماز کے لیے یا کسی بھی نماز کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے پہلی صفوں کو مکمل کیا کریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی ان باتوں کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔